Dear students, Assalamu alaikum. We are studying chapter number 3, Geography of the Islamic Republic of Pakistan. Today our topic is imbalanced economic growth and regional disparities. اردو میں ہم اسے کہیں گے غیر متوازن اقتصادی ترقی اور علاقائی عدم توازن. پاکستان کے ڈفرینٹ ایریاز کے درمیان اکنامک ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے جو ڈفرینس پایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ پاپولیشن ڈینسٹی میں بھی ڈفرینس ہے. اس کے پیچھے ہیومن فیکٹرز بھی ہیں اور نیچرل فیکٹرز بھی ہیں. ان کو ہم پڑھیں گے. پاکستان کے ڈفرینٹ پروونسز کے درمیان پاپولیشن میں بہت زیادہ ڈفرینس پایا جاتا ہے. فار ایگزامپل پنجاب میں جو کہ پاکستان کا صرف 26% ایریا کور کرتا ہے، وہاں پر پاکستان کی 58% پاپولیشن رہ رہی ہے. بلوچستان ایریا کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور یہاں پر صرف 5% پاپولیشن پاکستان کی رہ رہی ہے. تو یہ بہت حیران کن بات ہے. اس میں ہیومن فیکٹرز بھی انوالو ہیں اور نیچرل فیکٹرز بھی ہیں. نیچرل فیکٹرز کیا ہیں کہ بلوچستان میں زیادہ تر ڈیزرٹس ہیں، بیرن ایریاز ہیں، کلائمیٹک کنڈیشنز اچھی نہیں ہیں، ان ہاسپٹیبل لیونگ کنڈیشنز ہیں، جس کی وجہ سے یہ کوئی زیادہ فیوریبل لیونگ کنڈیشنز یہاں پر نہیں پائی جاتی کہ پاپولیشن ڈینسٹی زیادہ ہو. پنجاب فرٹائل ایریا ہے، ویلیز ہیں، اٹ از اریگیٹڈ بائی ریورز اور یہاں پر انڈسٹریز بھی، انڈسٹریل سٹیز بھی ہیں بڑے. تو جاب اپرچونیٹیز اور آئیڈیل کلائمیٹک کنڈیشنز بھی آفر کرتا ہے پنجاب، جس کی وجہ سے یہاں پر پاپولیشن زیادہ ہے. اینڈ آف کورس ہیومن فیکٹرز بھی ہیں کہ آپ کسی علاقے کی ڈیولپمنٹ پہ کتنا کام کر رہے ہیں، انسانی کوشش اور محنت کا کتنا عمل دخل ہے جس کی وجہ سے کوئی علاقہ ترقی یافتہ بن گیا ہے. 23 سٹیز ہیں پاکستان کے جن میں 2 لاکھ سے زیادہ آبادی والے شہر ہیں اور ان میں سے صرف ایک شہر بلوچستان میں واقع ہے. تو ایک بہت بڑا ہمیں ایک ڈفرینس نظر آتا ہے. پھر پاکستان کے 5 بڑے آبادی والے شہر ہیں جن میں سے صرف ایک شہر سندھ میں واقع ہے، وہ کراچی ہے جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، اور باقی 4 شہر پنجاب میں واقع ہیں. تو یہ بہت ایک کلیئر ایویڈنس ہے، ایک پروف ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ پاکستان میں کتنا زیادہ ریجنل ڈسپیرٹی پائی جاتی ہے، علاقائی تفاوت پایا جاتا ہے پاپولیشن کی ڈسٹریبیوشن کے لحاظ سے. اور اس کے علاوہ جو ڈیولپمنٹ کے ڈفرینسز ہیں اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں، وہ ہم پڑھیں گے. ایک رورل اربن مائگریشن ایک بہت بڑا پرابلم ہے پاکستان میں، اور اس کی ریزن کیا ہے کہ زیادہ تر بزنس فیسلٹیز بڑے شہروں میں ہیں. لوگ رورل ایریا سے اربن ایریاز کی طرف دھڑا دھڑ مائگریٹ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلمس پیدا ہو رہے ہیں اور یہ بڑے شہروں کے لیے ان مینیجیبل ہوتا جا رہا ہے. انویسٹمنٹ زیادہ اربن ایریاز کی طرف ڈائیورٹ ہو رہی ہے. ہیلتھ اور ایجوکیشنل فیسلٹیز آر بینگ پرووائڈیڈ ان بگ سٹیز. تو رورل ایریاز کے اندر ایک سینس آف ڈپرائیویشن پیدا ہو رہا ہے، احساس محرومی پیدا ہو رہا ہے. اینالسٹ کا یہ خیال ہے کہ پاکستان کی سچویشن ایسی ہو گئی ہے جیسے ایک غربت کا بہت بڑا سمندر ہوتا ہے اور اس میں عیاشی اور دولت کے چند جزیرے پائے جاتے ہیں. تو یہ جو عیاشی اور دولت کے چند جزیرے ہیں ان کو خطرہ بھی لاحق ہو سکتا ہے، یہ ڈوب بھی سکتے ہیں. سوچنے کی بات ہے کہ غربت کے سمندر میں ابال بھی آ سکتا ہے. تو ہمیں ریمیڈیز اپنانے کی ضرورت ہے، اس کا علاج کرنے کی ضرورت ہے جو اکنامک ڈسپیرٹی پاکستان کے اندر پائی جاتی ہے. اکانومسٹ کا یہ خیال ہے کہ کسی بھی معاشرے میں جب اکنامک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے تو دیز اکنامک ڈسپیرٹیز آر باؤنڈ ٹو اکر ان دا پروسیس آف اکنامک ڈیولپمنٹ. اور ان کی کوئی شارٹ کٹ ریمیڈی نہیں ہے. جب اقتصادی ترقی کا ایک پیس چل رہی ہوتی ہے، ایک پروسیس ہو رہا ہوتا ہے، تو اس میں یہ فرق عام طور پر آ جاتا ہے، لوگوں کے درمیان آمدنی کا فرق، ترقی کا فرق. لیکن اسٹیٹ اپنی انٹرونشن سے، ریاست اپنی مداخلت سے اس فرق کو کم کر سکتی ہے اور فیئر ڈسٹریبیوشن کے لیے میئرز، دولت کی اور اقتصادی ترقی کی فیئر ڈسٹریبیوشن کے لیے میئرز اڈاپٹ کر سکتی ہے. پاکستان میں جو صوبوں کے درمیان احساس محرومی پایا جاتا ہے اس کی ایک بدترین مثال آپ کی کتاب میں دی گئی ہے. ایک انفارچونیٹ اگزامپل یہاں پر شیئر کی گئی ہے ایسٹ پاکستان کی. مشرقی پاکستان جو کہ پہلے بنگلہ دیش کہلاتا تھا، پاکستان کا حصہ تھا. 1959 میں پاکستان کے اس وقت 2 صوبے تھے، ویسٹ پاکستان جو آج کا پاکستان کہلاتا ہے اور ایسٹ پاکستان جو آج کا بنگلہ دیش کہلاتا ہے. تو ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے درمیان آمدنی کا فرق بہت زیادہ تھا.
32% कम थी पर कैपिटा इनकम ईस्ट पाकिस्तान की वेस्ट पाकिस्तान से। पर कैपिटा इनकम क्या होता है? एक बंदे की आमदनी, फी कस आमदनी से उर्दू में हम कहते हैं। हाउ डू वी गेट पर कैपिटा इनकम? पर कैपिटा इनकम हम हासिल करते हैं कि जब टोटल नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री इज़ डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज इक्वल टू पर कैपिटा इनकम, यानी मुल्क की जो कौमी आमदनी है उसको हम पूरी आबादी पर तकसीम करते हैं तो हर बंदे की आमदनी हासिल होती है। तो 32% ईस्ट पाकिस्तान की आमदनी कम थी वेस्ट पाकिस्तान से 1959 में, लेकिन 1969 में यानी 10 साल बाद ये फ़र्क मज़ीद 10% बढ़ गया, यानी ईस्ट पाकिस्तान के लोगों में मज़ीद तरक्की कम हो गई वहाँ पर। और अयूब खान इस ज़माने में रूल कर रहे थे, लोगों के अंदर एहसास महरूमी बहुत बढ़ा, विच रिजल्टेड इन द सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। ये एहसास महरूमी नफ़रत पर मुंतज हुआ और अलहदगी पर मुंतज हुआ। तो फ्यूचर में हमें सोचने की ज़रूरत है कि मज़ीद ऐसे वाक़यात ना हों, हमें फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करने की ज़रूरत है वसाइल की, और इकनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो इक्वली होनी चाहिए तमाम इलाकों में। अब नेक्स्ट है पर कैपिटा इनकम ऑफ डिफरेंट प्रोविंसेस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो 4 सूबे हैं उनके दरमियान पर कैपिटा इनकम का डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है, ये बराबर नहीं है पर कैपिटा इनकम। सिंध में पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है फीकस आमदनी, दूसरे नंबर पर पंजाब है, तीसरे नंबर पर बलूचिस्तान है और चौथे नंबर पर KPK है। तो ये मसावी नहीं है पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान के डिफरेंट प्रोविंसेस के दरमियान। फिर सनतों का क़याम चंद शहरों में है, चंद शहरों में सनतें कायम की गई हैं। मसलन बड़े बड़े शहर हैं कराची, हैदराबाद, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, शेखुपुरा, लाहौर, यहाँ पर बड़े बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट्स कायम हैं, लेकिन बाकी इलाकों की सनती तरक्की की तरफ तवज्जो नहीं दी गई। बलूचिस्तान और NWFP में अब गवर्नमेंट स्टेप ले रही है, वहाँ पर इंडस्ट्रियल स्टेट्स कायम किए जा रहे हैं, टैक्स फ्री जोन्स बनाए जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। येट दीज प्रोविंसेस हैव टू कवर अ लॉन्ग वे बिफोर दे कम एट पार विद द पंजाब एंड सिंध। अभी बहुत सा टाइम दरकार है इनको इक्वल फुटिंग पे आने के लिए पंजाब और सिंध के साथ। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है बेसिक रिक्वायरमेंट्स। किसी इलाके की तरक्की के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं कि रेलवेज, रोड्स, टेलीफोन, टेलीग्राफ, टेलीविजन, न्यूज़पेपर्स, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स, न्यूज़पेपर्स, पोस्टल एंड कोरियर सर्विसेज। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये भी तमाम इलाकों में एक जैसा प्रोवाइड नहीं किया गया। कुछ इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, कुछ में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है, और इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी किसी भी इलाके में तरक्की की रफ्तार को तेज़ करती है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ाती है, पर कैपिटा इनकम में इजाफा करती है। एजुकेटेड और स्किल्ड पीपल ज़्यादातर उन इलाकों की तरफ मूव करते हैं जहाँ पर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी कुछ इलाकों की ना बढ़े और इक्वल रहे, पॉपुलेशन डिफरेंट एरियाज़ की मसावी रहे, तो हमें तमाम इलाकों में इक्वल इकनॉमिक डेवलपमेंट प्रोवाइड करने की ज़रूरत है और मसावी रवैया इख्तियार करने, मसावी दर्जा देने की ज़रूरत है मुख्तलिफ इलाकों को सनती तरक्की के लिहाज से। एक और बहुत बड़ा फैक्टर जो कि हमारी तरक्की की राह में रुकावट है देही इलाकों की तरक्की की राह में, वो फ्यूडलिज्म है। फ्यूडलिज्म को उर्दू में हम कहते हैं जागीरदारी। जागीरदारी एक इकोनॉमिक सिस्टम ही नहीं, ज़िंदगी का एक रवैया है, एक मुकम्मल बिहेवियर ऑफ लाइफ है, एक मुकम्मल सिस्टम है जिसको हम कहते हैं कि फ्यूडल जो होता है, लैंडलॉर्ड वो ज़मीन का मालिक होता है जागीरदार, और मज़ारा उसका वर्कर होता है, ज़मीन के ऊपर काम करता है, लेकिन उसको मुआवजे में क्या मिलता है? बेयर सब्सिस्टेंस लेवल पे, यानी मामूली गुज़र औकात के लिए, मुश्किल से गुज़र औकात के लिए उसको बहुत कम पैसे फराहम किए जाते हैं फ्यूडल लॉर्ड की तरफ से। फिर उसकी पॉलिटिकल, सोशल और इकनॉमिक लाइफ जो मज़ारा होता है उसकी ज़िंदगी, माशरती ज़िंदगी, उसकी इक़्तिसादी ज़िंदगी और उसकी सियासी ज़िंदगी जागीरदार की मुट्ठी में होती है। ना तो वो अपनी मर्ज़ी से वोट दे सकता है, ना मर्ज़ी से अपने बच्चों को तालीम दिला सकता है, ना कोई और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकता है, उसको खेतों पर ही काम करना होता है। फ्यूडल अपने इलाके में तरक्की नहीं होने देता, क्योंकि अगर वो अपने इलाके में इंडस्ट्रीज़ लगने दे, स्कूल्स बनने दे, हॉस्पिटल्स कायम होने दे, रोड्स बनने दे, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की सूरत में रैपिड प्रोग्रेस होगी और ज़ाहिर है लोगों में अवेयरनेस भी पैदा होगी, एक मॉडर्निटी आएगी जो कि फ्यूडल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके लोगों में अवेयरनेस आए
وہ جاگ جائیں، باشعور ہو جائیں اور پھر غلامی کی زنجیریں کاٹ کر آزاد ہو جائیں. تو فیوڈل ان کو ہمیشہ کے لیے نسل در نسل اپنی غلامی میں رکھنا چاہتا ہے تاکہ اس کا اچھا ایک نظام چلتا رہے، زمینوں پہ کام ہوتا رہے، اس کے لیے اکنامک ڈیولپمنٹ کے راستے کھلتے رہیں، لیکن جاگیردار کے مزارعین ہمیشہ کے لیے اس کے غلام بنے رہیں، ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئے، وہ نسل در نسل ان کے غلام بن کے رہیں. تو ہم وہ علاقے جہاں پر فیوڈلزم ہے وہاں پر ڈیولپمنٹ بہت کم ہے، اور جو علاقے جہاں پر جاگیرداری کا نظام نہیں ہے، بڑے بڑے شہر، وہاں پر اقتصادی ترقی بہت زیادہ ہوئی ہے. ایک اور فیکٹر جو کہ امبیلنسڈ اکنامک گروتھ کی ریزن ہے، ریجنل ڈسپیرٹیز کی ریزن ہے، وہ ہے بیوروکریسی. بیوروکریسی کو ہم کہتے ہیں نوکر شاہی. بیوروکریسی کے بارے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ قائد اعظم نے ان کو کہا تھا کہ آپ قوم کے حکمران نہیں، آپ خادم بن کر کام کریں گے. برٹش کے دور سے ان کی ایک ایسی ذہنی تربیت ہوئی تھی کہ اپنے آپ کو رولر سمجھتے تھے، ان کا ایک ایروگنٹ بیہیویئر تھا اور ایک تکبر تھا ان کے اندر. تو قائد اعظم نے ان کو نصیحت کی تھی کہ آپ اب لوگوں کی خدمت کریں گے ایمانداری کے ساتھ. بیوروکریسی مخصوص علاقوں کے مفادات کی نگہبان سمجھی جاتی ہے، اپنے پرائیورٹی کے ایریاز کی ڈیولپمنٹ کا کام کرتی ہے، اور جب بجٹ میں خسارے کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کٹس لگانے پڑتے ہیں، بجٹری کٹس، یا کسی علاقے کی ڈیولپمنٹ فنڈ کی کٹوتی کرنی پڑتی ہے، اس کو کم کرنا پڑتا ہے، تو بیوروکریسی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ ان علاقوں کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کو روکے جو کہ رورل ایریاز کے ہیں یا بیکورڈ ایریاز کے ہیں. بڑے بڑے شہروں کا ہم نے کبھی نہیں سنا کہ ان کے ڈیولپمنٹ فنڈز روکے گئے ہوں یا کم کیے گئے ہوں. تو یہ بیوروکریسی کا ایک بڑا بائسڈ بیہیویئر نظر آتا ہے ٹوورڈز دا ڈیولپمنٹ پروجیکٹس آف رورل ایریاز اینڈ بیکورڈ ایریاز. یہ تمام مسائل میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے، آپ کے سامنے ہیں یہ مسائل. یہ ہماری قومی زندگی کے لیے زہر قاتل ہیں، اور ایسٹ پاکستان کی سیپریشن جیسا واقعہ خدا نخواستہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے اگر ہم کوئی فوری علاج نہیں سوچتے. اس کا کوئی بھی کاسمیٹک ریمیڈیز کی نہیں ہے، کوئی سپرفیشل ریمیڈی نہیں ہے، کوئی سطحی حل اس کا ان تمام مسائل کا نہیں ہے. ہمیں براڈ بیسڈ اکنامک پلاننگ اور مینجمنٹ کی ضرورت ہے. وی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف ڈپرائیوڈ پیپل. فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہیز ٹو بی امپلیمنٹڈ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ. فیڈرل فارم آف گورنمنٹ کیا ہے کہ صوبوں کو ان کے ڈیو رائٹس دینے کی ضرورت ہے، ان کو حقیقی معنوں میں اکنامکلی بااختیار بنانے کی ضرورت ہے، ان کی اکنامک ڈیولپمنٹ پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. پولیٹیشنز اینڈ بیوروکریسی نیڈ ٹو بی آنیسٹ اینڈ رسپانسبل. ان کو بہت زیادہ ایماندار ہونا چاہیے اور ذمہ دار، اور ملک کی ترقی کے لیے مساوی طور پر کام کرنا چاہیے، یعنی بائسڈ رویہ چھوڑ دینا چاہیے. فیوڈلزم نیڈس ٹو بی اینڈڈ. جاگیرداری کے خاتمے کی ضرورت ہے. رورل ایریاز کی ترقی کا کام کرنے کی ضرورت ہے، ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. انفراسٹرکچر اور انڈسٹریل جو اسٹیٹس ہیں، مراکز ہیں، وہ تمام علاقوں میں مساوی طور پر فراہم کرنے کی ضرورت ہے. یہ تمام میئرز ہیں جو ہم اڈاپٹ کر کے اس پرابلم کو، ریجنل امبیلنسز اور اکنامک ڈسپیرٹیز کو کم کر سکتے ہیں. آخر میں آپ کی کتاب میں رائٹر نے ایک بہت خوبصورت حوالہ دیا ہے، اور وہ ہے صلح حدیبیہ کا. یہ ہجرت کا 6واں سال تھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تشریف لے گئے اپنے صحابہ کے ساتھ عمرے کے ارادے سے، لیکن کفار نے آگے سے جنگ کا ارادہ ظاہر کیا. انہوں نے عمرے سے مسلمانوں کو روک دیا. اپنے اسلامیات میں یہ واقعہ ڈیٹیل سے پڑا ہوا ہے، صلح حدیبیہ کے نام سے ہے. تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ پر امن کو ترجیح دی اور کفار مکہ کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا. بظاہر اس معاہدے میں مسلمانوں کی شکست نظر آ رہی تھی، لیکن ان دا لانگ رن یہ فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی اور فتح مکہ کی راہ ہموار ہوئی. اس سے مسلمانوں کو بعد میں فوائد حاصل ہوئے. بظاہر اس وقت لگ رہا تھا کہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی ہے. تو رائٹر نے یہ ریفرنس اس واقعے کا کیوں دیا ہے کہ اقتصادی ترقی صرف پیس اور ٹرینکویلٹی کے ماحول میں ہو سکتی ہے. امن کے ماحول میں ہی ہم اقتصادی ترقی کا ہدف حاصل کر سکتے ہیں. تو ہمیں جنگ کو خیر بات کہنے کی ضرورت ہے، اپنے دشمنوں کے ساتھ صلح کرنے کی ضرورت ہے، نیگوشیٹ کر کے. اور اگر ہم جنگ کو خیر بات کہیں گے تو ہمارے وہ تمام اخراجات جو جنگوں کی نظر ہو رہے ہیں، وہ تمام پیسے ہم اپنی اکنامک اور سوشل ڈیولپمنٹ پر خرچ کر سکتے ہیں. تو پیس اینڈ ٹرینکویلٹی کا ماحول کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ضروری ہے.